سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، جسے یہ اسلامی نظام کہتے ہیں، یہ ڈیموکریسی کو کفر کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں خلیفہ اوپر آ کے بیٹھے گا، اور وہ جو جس طریقے سے ان کے نزدیک تو ابھی بھی کفر ہے. ہاں میرے نزدیک تو مسلمان. تو خلافت میں کیا ایشو ہے؟ خلافت کس فرقے کی؟ doesn't have to be کسی نہ سرکار، اگر وابیوں کی آئے گی تو سب سے پہلے دربار ٹوٹیں گے نا. یہ ایک مفروضے کی حد تک، یہ مفروضہ نہیں، پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل میں آپ کو بتا دوں، سعودیہ میں 1926 میں جب وابیوں کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے سارے مزارات سلطنت عثمانیہ کے گرا دیے. تو یہاں پہ بھی جب وابیوں کی حکومت آئے گی تو داتا دربار بھی، پاک پتن بھی، سارا کچھ گرے گا. نہیں، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہاں ہوں کہ ہمارے 22 نکات میں ان ساری چیزوں کو سیکیورٹی ہے. کیا ایک مفروضہ ہے کہ اگر میں ایسے اسلامی نظام کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے کبھی نہ چنے جس میں ان چیزوں کو سیکیورٹی ہے کہ جو غیر اسلامی چیزیں، تو پھر آپ یہ کہیں نا کہ ہونا وہ چاہیے جو قرآن و سنت میں لکھا، قرآن و سنت کے ہاں جی، ایگزیکٹلی وہی لکھا ہوا، اور اس کے علاوہ جتنا میں سب کے سب ختم کر دیں. ختم ہونا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ آپ تو سارے کے سارے مسالک کو غلط کہتے ہیں. جی. تو پھر اگر کوئی خلافت کا نظام ایسا آ جائے کہ جس میں خلیفہ ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور وہ بائی فورس کوش کر کے رکھتے سارے مسالک، نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا. میں رائے عامہ ہموار کروں گا، اور میجارٹی کو میں اسلامک ڈیموکریسی میں بلیو کرتا ہوں. جب تک میجارٹی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، جس طرح قریش مکہ نے خود جب اپنے ہاتھوں سے بت توڑے ہیں تب نبی علیہ السلام نے توڑایا، ورنہ آپ علیہ السلام نے پوری زندگی اس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے سوائے آخری 3 سال کے جس میں بت رکھے ہوئے تھے. صحیح بات، گریلا وار نہیں کی. میں ایگری کرتا ہوں. ہاں جی، میرا تو میں رائے عامہ وار کروں گا. میرا بھی ہاں جی، ہے، لیکن here is the thing. لیکن جب تک رائے عامہ وار نہیں ہوتی ہے میں کبھی یہ رسک نہیں لوں گا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی حکومت آ. میں آپ کو اپنا ویوز پہ دیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت لبرل ڈیموکریسی نہیں، لبرل ڈیموکریسی کے میں ہمیشہ خلاف ہوں. ٹھیک ہے، لبرل ڈیموکریسی میں صرف لبرل ویلیوز کی پرزرویشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ مار دیں، جنگ کر دیں، کچھ بھی کر دیں، سب جائز ہے. یہی وجہ ہے کہ لبرل وارفیئر دنیا میں سب سے زیادہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس یہ رائے یہ ہونی چاہیے، یہ حق ان کے پاس ہونا چاہیے. اور آپ ہی کا جملہ بڑا زبردست ہے کہ آپ اس پہ جمہوریت کر سکتے ہیں کہ افطار میں آپ نے کیا کھانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا، وہ تو طے ہو گئے ہیں. اب ہم جمہوریت کو استعمال کرتے ہوئے اگر کل پاکستان کے لوگ اس نتیجے پہ آتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ سارا سسٹم دیکھ لیا ہے، اس میں ہماری کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، ہم نے جمہوری طریقے سے خلافت لے کے آنی ہے، ایک پارٹی لانچ کرنی ہے جس کا مینیفیسٹو لوگوں کے پاس جائے گا، رائے عامہ ہموار ہوگی، وہ کرنٹ سسٹم کے تحت الیکشن لڑے گی، الیکشن جیتنے کے بعد پاکستان کا کانسٹیٹیوشن چینج کر کے خلافت کو لے کے آئے گی. آپ کا اس پہ کوئی اعتراض؟ خلافت کس فرقے کی؟ جب رائے عامہ آ گئی ہے تو فرقہ تو ختم ہو گیا نا. نہیں، کیسے؟ کہ ان کو تو ووٹ دینے والے اہل حدیث بھی ہوں گے، اہل تشیع بھی ہوں گے. نہیں، ایسے ہوگے نہیں. جو اسلام کا نام لیں گے تو پھر جماعتیں ہوں گی. اگر یہی اتنی سادہ بات ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی علیحدہ سے جماعت ہے، انہوں نے ٹی ایل پی کیوں نہیں جوائن کر لی ہوئی ہے؟ ٹی ایل پی بریلویوں کی جماعت ہے، اہل حدیث کی جمعیت اہل حدیث ہے. پریکٹیکل ہے یہ. اگر خوابوں کی دنیا میں ہم رہنا چاہتے ہیں ضرور رہیں، یہ ویژول تھنکنگ ہے، اس میں ہم جس طرح امیین بھی رہتے تھے ہم ضرور رہیں. پریکٹیکل یہ مجھے بتائیں کہ یہ وہ جماعت ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے عقائد کے ساتھ موجود ہیں، تو معذرت کے ساتھ وہ وہی جماعتیں نکلیں گی جن کو آپ سیکولر جماعتیں کہتے ہیں. پرابلم یہاں پہ یہ ہے انجینئر صاحب کہ دس میکس یو ویری ڈینجرس مین. کیونکہ آپ کسی بھی آدمی سے کہیں کہ اگر اس طرح سے ہو جائے کہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے کہتے ہیں بھائی ہم فرقوں سے تنگ ہیں، ہم نکل رہے ہیں اس نظام سے، ہمیں ایک خلیفہ چاہیے جو ہمارے مسالے کو پریکٹس کرنے کی آزادی دے دے، اس کا سمپل جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہاں بالکل اس کو تو ایکسیپٹ کیا. نہیں تو مانتے ہیں نا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں تھیوریٹیکل ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا. اب پرابلم یہ ہے کہ لوگ اگر اس کے قریب بھی جانا چاہیں تو آپ کی بات سن کے کہ نہیں یار انجینئر صاحب نے کہا نہیں ہو سکتا، ملینز میں آپ کی نہیں میں یہ آپ پورا جملہ لے لیں. اچھا ہو گیا آپ نے کاؤنٹر کوشچن یہی کر دیا، بعد میں نہیں کوئی وی لاگ بنا دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس وقت پریزنٹ ورلڈ کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ پھر کیا ہے، اس کے لیے کوشش کی جانی ہوگی، اور وہ کوشش یہ ہوگی کہ آپ نے فرقہ واریت کے خلاف کام کرنا ہے. میں آپ کو خوشخبری دے سکتا ہوں. اچھا، میں نے پاکستان میں بھی ایک ارلی سٹیجز پہ موومنٹ لانچ کی ہے دی ریوائولسٹ کے نام پہ. ہمارا ایک کام یہ ہے کہ ہم یہ جتنا بھی ہے نا، یہ 1000 سال پہلے خوارزمی نے یہ کیا، وہ ختم کریں اس بات کو، دوبارہ سے سائنٹسٹ پیدا کرنا شروع کریں. نمبر 2 اپنے کلچر کو ہم ریوائیو کریں کہ جو ہمارا یہ سیکولر ہوتا جا رہا ہے ٹی وی میڈیا کے ذریعے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم یونیورسٹیز میں جا کے ایکچوئل تھاٹ لیڈنگ ہم کام سٹارٹ کریں. اس موومنٹ میں پاکستان کے سارے مسالک کے بچے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اس چیز پہ اکٹھے ہیں کہ ہمیں اوپر سے ایک یونٹی چاہیے، اندر سے ہم کرتے کوئی تکفیر کسی پہ کوئی کچھ نہیں کرے گا. یہ جو ہمیں یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے آگے چل کے پاکستان کا نظام سنبھالنا ہے. ابھی جو ہماری آڈینس بنی ہوئی ہے پاکستان میں، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو بھی ایج کے سیکنڈ اننگ کے بھی بالکل اینڈ پہ جا چکے ہیں.
جن بچوں نے آگے چل کے سسٹم کو آلریڈی ذہنی طور پہ ریجیکٹ کرنے کو تیار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت آنی چاہیے, وچ از اے گریٹ چینج ڈسپائٹ آل دا لبرلزم اور سیکولرزم جو ہم پہ مسلط کیا گیا. اس کے باوجود ایک نئی پود ایسی ڈیولپ ہو رہی ہے جو سمجھتی ہے کہ نہیں, پاکستان میں شریعت ہونی چاہیے, نان وائلنٹ طریقے سے, ڈیموکریٹکلی آنی چاہیے, ایون خلافت کے ماڈل پہ بھی جائیں. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو انفرنچائز کریں بجائے اس کے جی میں تو سپورٹ کروں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ علماء اور فرقے, اور جن کو آپ کہتے ہیں 1857 کے بعد وہ دین کے امین ہیں, وہی بنیں گے, اور انشاءاللہ انہی میں سے غازی پیدا ہوں گے. ہاں وہ اس لیے کہ ابھی ان کو آپ کی اسٹرینتھ کا آئیڈیا نہیں نا ہوا, تو جب ان کو آئیڈیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ان کے فتوے آئیں گے, اور یہ سارے ممی ڈیڈی لوگ اگین انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ وہ ڈینجرس. ہاں میں اس لیے بتا رہا ہوں, میں آپ کو میں خوابوں کی دنیا میں نہیں رکھنا چاہتا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, 1400 سال سے مختلف اوقات میں کوششیں ہوئی ہیں نا, ابھی تک مہدی کا انتظار ہو رہا ہے نا. یعنی پریکٹیکلی یہ بہت بڑا مسئلہ آ چکا ہوا ہے, فرقوں کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو فرقوں کے خلاف جب تک جہاد آپ نہیں کرتے, کہ یہ کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ, نہیں, اپنا پہلے چھوڑو, باقیوں کو بھی چھیڑ کے دیکھو, ان کے پاس بھی حق موجود ہے. جب تک ہم فرقہ واریت کے خلاف جہاد نہیں نہ کرتے اس وقت تک ہم ان ساری چیزوں کے اعتبار سے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ مسئلہ آ جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی میں اب اس کو ایکسپلین کرنے لگوں کہ یعنی ایسی ایک نظام حکومت آ جائے گی جس میں جب سبز پگڑیوں والے رائے مرکز میں جا کے تبلیغ کریں گے, ذاتی زندگی جو سرکار رک جائے نا, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. جیسے جب یعنی پاپا جانی اپنا مدنی قافلہ لے کے رائے ونڈ جائیں گے تو رائے ونڈ کے لوگ استقبال کے لیے روڈ پہ کھڑے ہوں گے کہ اسلامی حکومت آ گئی, آئیں آپ ہمارے مرکز میں آ کے بات کریں. اور رائے ونڈ والے جب مرکز کراچی مدینہ جائیں گے تو وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے بھی آپ تیار بیٹھے ہوں گے. یہ ہوگا اس میں نہیں, اس میں یہ نہیں ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ سیکولرزم بہتر اس حوالے سے کہ لوگوں کی آزادیاں ہیں, یہ وہ بھائی یہ آزادیاں آپ مسالے کو نہیں دے سکتے کہ وہ رائے ونڈ جائیں نہ جائیں. ان کی میں آپ سے یہ جملہ سننا شروع تھا, سرکار اسی کے سیکولرزم کی میں نے تعریف کی تھی جو آپ نے کی ہے. تو اگر وہ میں آپ کے ساتھ ہوں, نہیں وہ تو اسلامی ہو گیا. جی اسلامک سیکولرزم بالکل, سیکولرزم تو اسلامی ہو ہی نہیں سکتا. سرکار اگر ڈیموکریسی اسلامک ہو سکتی ہے, ڈیموکریسی جو آپ نے خود مانا ہے, نہیں ڈیموکریسی اسلامک ڈیموکریسی کی ٹرم ہی ہم نے گوروں سے مستعار لی ہوئی ہے نا, نہیں اس ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ ٹرم جو جمہور کا جو کانسیپٹ ہے یہ تو ہمیں قرآن حدیث سے ملتا ہے. اور سرکار یہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور ان کے جو صاحبان کون ہیں منکم, وہ جو آپ کے اندر امرہم شورا بینہم, آپس کے مشورے سے ان کے معاملات ہیں. لیکن نہیں وہاں پھر وہ مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مولوی کا اور ایک ان پڑھ بندے کا ووٹ برابر نہیں ہوگا. پھر تو ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں, یہ موڈیلٹیز کی بات ہے, یہ تو یو کے میں بھی بحث رہی ہے ہر جگہ پہ. نہیں تو سرکار ادھر ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ مولانا فیصلہ کریں گے. یہ تو موڈیلٹیز کی بات ہے نا, وہ ایک اور. اچھا اس میں آپ کی جو اسلامک ڈیموکریسی ہے اس میں ایک انجینئر اور ایک مفتی کا ووٹ برابر ہے؟ بالکل ہے, برابر ہے, ایبسولوٹلی. اچھا ٹھیک ہے, کیوں نہیں. تو اس کو تو کفر سمجھتے ہیں ہمارے دیندار جو اس دین کے امین ہے 1857 کے بعد, وہ تو اس کو کفر سمجھتے ہیں. چلے میں آپ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کو کفر سمجھتے ہیں, کیونکہ یونیورسل پرنسپل نہیں ہے. اگر ہوتا تو کچھ نہیں سمجھتے, جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ نہیں سمجھتے, بس وہ نہیں سمجھتے. چلے اس پہ تو ہاں بالکل. اچھا میں اب کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. 2-3 سوال میرے اور میں آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا 2-3 پوائنٹس. اچھا میں اس میں ایڈ کر دوں, جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے علماء, میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں اور ان علماء سے انہیں بہت بہتر سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم آپ کا جی آ گیا. اچھا پاکستان میں اب مجھے تھوڑا سا کانٹیکٹ سیٹ کر سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت